اکان للناس عجبا، کیا ہے؟ حمزہ، الف جس کے اوپر زبر پڑی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. اور حمزہ جب شروع میں آئے تو بعض اوقات سوال کے لیے آتا ہے، یہ حمزہ استفہام ہے. ٹھیک ہے. اکانا کیا ہے، یعنی سوال کے لیے ہے، کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات. اور لوگوں سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ. اے اہل مکہ، تمہارے لیے یہ بات کیوں عجیب ہے؟ اور یہ استفہام جو ہے انکاری ہے، یعنی ہونا نہیں چاہیے. تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ آخر کیوں یہ بات تم کو عجیب لگ رہی ہے؟ عجباً کا روٹ کیا ہے؟ عین جیم بے. ایسی حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو، ایسی حیرت جس کی وجہ نہ پتا ہو. اکان للناس عجباً، کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب بات، حیرت کی بات، اچنبے کی بات. جیسے سورۃ الاعراف آیت 63 میں آیا، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. اور یہاں کیا کہا گیا؟ کیا عجیب بات لگ رہی ہے تم کو؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی ہے، الی رجل، طرف ایک شخص کے. کون ہے وہ شخص؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہم، جو انہی میں سے ہے. کن میں سے؟ اہل مکہ میں سے. اے اہل مکہ، تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی ایک شخص کو منتخب کر کے اس پر اپنی وحی نازل کی، اس کو ہم نے پیغمبر بنا دیا. آخر یہ بات تمہیں حیرت انگیز کیوں لگ رہی ہے؟ اور کس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا؟ ان انذر الناس، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو. اور لوگوں سے مراد یہاں ابتدا میں اہل مکہ اور اس کے بعد تمام انسان، کیونکہ آپ کا پیغام کافۃ للناس کے لیے تھا. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس پیغمبر کا کام کیا تھا؟ کہ جو نہ مانے ان کو ڈراؤ، اور جو مانے ان کو خوشخبری دو. کس بات کی خوشخبری؟ یا کیا خوشخبری؟ انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، یعنی ماننے والوں کے لیے، قدم، قدم ہے. قدم ویسے تو پاؤں کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں مراد ہے مرتبہ، مقام، منزلت. مقام ہے صدق، سچائی والا. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی. سچائی کیا ہوتی؟ حقیقت کے مطابق بات یا کام. صدق، تو صدق کا معنی عربی میں سچائی، خیر، خلوص اور فضیلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت فضیلت والا مقام ہے. یعنی جب قیامت کے دن وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو بہت عمدہ مقام ملے گا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جیسے سورۃ القمر آیت 55 میں آتا ہے مقعد صدق. سورۃ الاسراء آیت 80 میں آتا ہے مدخل صدق، مخرج صدق. اور سورۃ یونس میں آتا ہے قدم صدق. کیونکہ اس دن کیا چیز کام آئے گی انسانوں کو؟ سچائی. یوم ینفع الصادقین صدقہم. اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے اس کائنات میں؟ کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو پہچانا جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. جو یہ کریں گے پھر رب ان کو ان کا مقام عطا کرے گا. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس. قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا، بے شک یہ کیا؟ یہ پیغمبر. ان ھذا، بے شک یہ یعنی پیغمبر، لساحر، البتہ ساحر ہے، جادوگر ہے، مبین، کھلم کھلا. یہ تو کھلا جادوگر ہے. بجائے اس کے کہ اس کی بات پر کان دھرے، انہوں نے اس کو الٹا بلیم کر کے جادوگر قرار دیا. حالانکہ جادوگر جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل ایک مختلف کام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جادو جو ہے وہ ایک فن ہے جو کسی سے سیکھا جاتا ہے. نبوت کسی سے سیکھی نہیں جاتی. جادوگر کو باقاعدہ ایک علم سیکھنا پڑتا ہے. پیغمبر کو علم سیکھنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کر دیا جاتا اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے. جادو ایک پیشہ ہے، اور نبوت پیغمبری کیا پیشہ ہے؟ نہیں.
جادو کس لیے کیا جاتا ہے؟ دولت کمانے کے لیے. اور پیغمبروں نے ہمیشہ آ کے کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. جادو عام طور پر کس لیے کرتے ہیں لوگ؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. جبکہ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں کو نقصان سے نکالنے کے لیے. جادوگروں کے اخلاق عام طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ سسپیشس سے لوگ، بعض اوقات گندے رہنے والے اور پر اسرار قسم کی حرکتیں کرنے والے. جبکہ پیغمبر کی زندگی ایک کھلی کتاب ہوتی. انہی جادوگروں میں اور پیغمبروں میں بہت واضح فرق ہوتا ہے، کام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف اس لیے کہ آپ کا کلام بہت زبردست تھا اور دلوں پہ اثر کر جاتا تھا، تو اس کلام کے پیش کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ جادوگر. اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اہل مکہ کے پاس آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ نہ مانے اور کہنے لگے، سورۃ التغابن آیت 6 میں آتا ہے، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ انسان ہماری ہدایت کا کام کرے گا؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اور کیا کہتے تھے کہ اسی پہ آخر کیوں یہ پیغام آ گیا، اسی کو آخر کیوں چن لیا گیا؟ جیسے سورۃ الزخرف آیت 31 میں آتا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ دو بڑے شہروں میں سے کسی عظیم انسان پر یہ کتاب کیوں نہ نازل ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا اور جن کے معاشی حالات بھی بہت اچھے نہیں، انہیں کیوں چن لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے. تو اے اہل مکہ، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں جس پہ تم تعجب کر رہے ہو کہ ایک شخص کو کیوں پیغمبر بنا دیا گیا جو لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتا ہے اور خوشخبری دینے کا. اور پھر جب بتا بھی دیا گیا اس کے آنے کا مقصد، تو انہوں نے دلیل کے جواب میں دلیل پیش نہیں کی بلکہ الزام تراشی کہ یہ تو جادوگر ہے. ساری سوچ کا رخ ہی موڑ دیا. لیکن پیغمبر کبھی بھی ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے. ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر کبھی ہم پر کوئی چھوٹا موٹا الزام لگا دے تو ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کلیریفیکیشن کرنا شروع کر دیتے. ہماری ساری انرجی کس پہ لگ جاتی ہے؟ اپنی ذات کی صفائیاں پیش کرنے میں، اور کام ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کہیں بھی آپ دیکھیں چھوٹا موٹا کوئی کنفلکٹ ہو لوگوں میں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ سارے مقاصد، سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ اچھا میں یہ ہوں یا نہیں ہوں. پیغمبر نے اس بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا. جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، انہوں نے اس بات کو محض ایک بیکار کی بات سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا، اور اس کے بعد جو پیغام وہ دے کر بھیجے گئے تھے اس پیغام کو وہ آگے پہنچاتے گئے. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ ساری باتیں فرماتے کہ دیکھو یہ لوگوں کیسے کہتے ہو تم وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ نہیں. وہ کہنے والے بھی بس بے سوچے سمجھے کہہ رہے تھے. جن باتوں کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی نہیں اور جو بے سوچے سمجھے کی جاتی ہیں، ان باتوں کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے. پیغمبر اپنا کام کرتے ہیں اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں جس کام پر انہیں مامور کیا گیا.